آج بدھ 16 جولائی 2025 ہے۔ آج ہم تلنگانہ کے شعبہ تعلیم سے جڑی کچھ اہم خبروں اور دستاویزات کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی۔ یہ معلومات آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن نے مختلف تیلگو اخبارات سے جمع کی ہیں تاکہ اساتذہ تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہ سکیں۔ جی بالکل۔ اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے وہ جو ماخذ میں ایک حدیث شامل ہے اساتذہ کے لیے، وہ کافی معنی خیز ہیں۔ اچھا، کون سی حدیث؟ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے 3 اعمال کے سوا سب منقطع ہو جاتے ہیں: صدقہ جاریہ، نفع بخش علم اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم پھیلانا کتنا اہم اور دیرپا عمل ہے۔ واقعی بہت گہری بات ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان دستاویزات میں کیا اہم نکات ہیں، خاص طور پر اساتذہ اور طلباء کے لیے۔ جی۔ سب سے پہلے تو وہ جو DSC 2024 کے ذریعے بھرتی ہوئے تھے نئے اساتذہ، ان کی تنخواہوں کا ایک معاملہ ہے۔ ایک حکومتی میمو آیا ہے۔ ہاں، یہ محکمہ فائنانس کا 19 جون 2025 کا میمو ہے، نمبر 530210 TFR 2024۔ اچھا۔ اس میں ٹریجری اور اکاؤنٹس کے ڈائریکٹر کو ہدایت دی گئی ہے کہ جو DSC 2024 اساتذہ ہیں نا، جنہیں اکتوبر 2024 میں تقرری نامے ملے تھے، جی ہاں، ان کے تنخواہ کے بل فوراً منظور کیے جائیں۔ یہ ایک آپ کہہ لیں خصوصی ہدایت ہے۔ خصوصی ہدایت۔ اچھا، تو اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ نئے اساتذہ کو تنخواہوں کے لیے وہ جو لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے اکثر، بالکل، وہ نہ کرنا پڑے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ جی، یہ نئے بھرتی ہونے والوں کے لیے یقیناً ایک خوش آئندہ قدم ہے۔ اسی طرح انتظامی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ایک اور کوشش وہ آپار ID جنریشن کے حوالے سے ہے۔ اپار ID یعنی ہر طالب علم کا وہ منفرد تعلیمی شناختی نمبر بنانے والا نظام؟ جی وہی۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، اہم نقطہ یہ ہے کہ آپار نمبر صرف تبھی جنریٹ ہوں گے جب پورے اسکول کا ڈیٹا GP EP FP سطح پر مکمل طور پر اپلوڈ ہو چکا ہو۔ اچھا، ہاں، مطلب پورا اسکول؟ جی۔ اگر ایک حصہ بھی نامکمل ہے تو پورے اسکول کے نمبرز رک جائیں گے۔ تو یہ ڈیٹا کی تکمیل پر بہت زیادہ زور دیتا ہے یہ سسٹم۔ یعنی اسکولوں پر کافی دباؤ ہوگا کہ وہ ہر طالب علم کا ڈیٹا بالکل درست اور مکمل رکھیں۔ بالکل۔ اس سے کم وسائل والے اسکولوں کے لیے مشکلات تو نہیں ہوں گی؟ یہ ایک ممکنہ چیلنج ضرور ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور لازمی شرط وہ بچوں کے آدھار بائیو میٹرک اپ ڈیٹ سے متعلق ہے۔ UIDAI نے؟ ہاں، آدھار والا محکمہ۔ جی، انہوں نے واضح ہدایات دی ہیں۔ اچھا، یہ کن بچوں کے لیے ہے؟ خاص طور پر وہ بچے جو 5 سال یا 15 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں۔ 5 اور 15 سال؟ جی، ان کی بائیو میٹرک تفصیلات فوراً اپ ڈیٹ کروانا لازمی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اگر 5 سال سے بڑے بچوں کی بائیو میٹرکس اپ ڈیٹ نہیں ہوتی تو ان کا آدھار غیر فعال ڈی ایکٹیویٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو بڑی بات ہے، اور اس کا اثر پھر اسکالرشپ وغیرہ پر بھی پڑے گا یقیناً۔ جی ہاں، بالکل۔ اچھا، انتظامی معاملات میں ایک اور اپ ڈیٹ SSC یعنی 10ویں جماعت کے امتحانات کے حوالے سے ہے۔ ہاں، کیا ہے وہ؟ جی، ڈائریکٹوریٹ آف گورنمنٹ ایگزامینیشنز DGE نے بتایا ہے کہ SSC مارچ 2025 کے نامنل رولز یعنی NR میں جو معمولی غلطیاں تھیں، جیسے ناموں کے ہجے وغیرہ، بالکل، جو اسکولوں نے UDICE+ پورٹل کے ذریعے نشاندہی کی تھی، انہیں اب ٹھیک کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اور یہ اپ ڈیٹ شدہ معلومات اسکول لاگ ان میں شامل کر دی گئی ہیں۔ چلیں، یہ بھی اچھا ہوا۔ طلباء کے مستقبل کے لیے یہ چھوٹی درستیاں بھی اہم ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں طلباء کے لیے ایک اور اہم اعلان کی طرف، تلنگانہ E-پاس اسکالرشپ برائے 2025-26۔ جی، حکومت نے پوسٹ میٹرک اسکالرشپس کے لیے رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا ہے۔ کن کن کے لیے ہے یہ؟ یہ SC ST BC EBC اقلیتی اور جسمانی طور پر معذور طلباء کے لیے ہے۔ وہ تلنگانہ epass.cgg.gov.in ویب سائٹ پر۔ اچھا۔ 23 جولائی سے 30 ستمبر 2025 تک فریش اور رینیول دونوں طرح کی اسکالرشپس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ 30 ستمبر آخری تاریخ ہے؟ جی، کالجوں اور طلباء دونوں کو 30 ستمبر تک یہ رجسٹریشن اور ڈیٹا اپلوڈنگ مکمل کرنی ہوگی۔ یہ تاریخیں نوٹ کرنا بہت ضروری ہے سب کے لیے۔ اچھا، جہاں یہ سب انتظامی اور ڈیجیٹل اقدامات ہو رہے ہیں، وہیں زمینی سطح پر کچھ مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں۔
جیسے وہ راجنا سرسلا ضلع میں اساتذہ کی ایڈجسٹمنٹ کا کوئی معاملہ ہے؟ جی، واسطوم اخبار کی ایک رپورٹ ہے اس پر۔ وہاں DTPF یعنی ڈسٹرکٹ ٹرائبل ویلفیئر ٹیچرز فیڈریشن کے صدر ہیں رامنا ریڈی۔ انہوں نے اساتذہ کی حالیہ ایڈجسٹمنٹ پر کافی تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ عمل غیر منطقی ہے اور قواعد کے مطلب خلاف ہے۔ اچھا، کیا الزام ہے؟ الزام یہ ہے کہ اساتذہ کو بلا ضرورت ایسی جگہوں پر منتقل کیا جا رہا ہے جہاں ان کی ضرورت نہیں، اور اس سے انہیں پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ اس پر نظر ثانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ تو انتظامی فیصلوں اور زمینی حقائق کے درمیان ایک تضاد سا لگتا ہے۔ جی بالکل۔ کیا اس سے اساتذہ کے مورال پر اثر نہیں پڑے گا؟ یقیناً یہ ایک اہم سوال ہے۔ انتظامیہ کو ایسے فیصلوں کے اثرات پر غور کرنا چاہیے۔ اچھا، اب کچھ داخلوں کی بات کرتے ہیں۔ پولی ٹیکنک داخلوں یعنی پولی سیٹ کے پہلے مرحلے کی نشستوں کا اعلان ہوا ہے۔ ہاں، کیا صورتحال ہے وہاں؟ کتنی سیٹیں پر ہوئی؟ کل تقریباً 18,984 نشستیں الاٹ ہوئی ہیں۔ ٹھیک۔ جو اہل امیدواروں کا تقریباً 65.5% بنتا ہے۔ اچھا، تو باقی؟ دیکھیں، سرکاری کالجوں میں تو 82% نشستیں پر ہو گئیں، جو کافی اچھا ہے، لیکن نجی کالجوں میں صرف 50%۔ آدھی خالی ہے نجی میں؟ جی، کل ملا کر تقریباً 10,000 نشستیں ابھی بھی خالی ہیں۔ اوہ! جنہیں نشستیں مل گئی ہیں انہیں 18 جولائی تک آن لائن رپورٹ کرنا ہے۔ یعنی نجی کالجوں میں تو ابھی کافی گنجائش باقی ہے۔ آخر میں میڈیکل داخلوں کے جو خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی کوئی خبر ہے؟ جی، اولوجی نارائن راؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز یعنی KNRUHS نے کنوینر کوٹا کے تحت MBBS اور BDS سیشن 2025-26 کے داخلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اچھا، اس کی تاریخیں کیا ہیں؟ دستاویزات کی آن لائن تصدیق 25 جولائی صبح 8 بجے سے 27 جولائی شام 6 بجے تک ہوگی۔ میرٹ لسٹ اور کٹ آف سکورز وغیرہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے تلنگانہ کے شعبہ تعلیم میں کافی چیزیں دیکھیں، نئے اساتذہ کی تنخواہوں کی ادائیگی سے لے کر جی APR اور آدھار جیسے ڈیجیٹل شناختی نظام تک، پھر پاس اسکالرشپ اور پولی سیٹ و MBBS جیسے بڑے داخلوں کی بات ہوئی، اور وہ راجنا سرسلہ میں اساتذہ کو درپیش عملی مسائل بھی۔ ہاں، وہ بھی۔ ان تمام اپڈیٹس کو اگر ایک ساتھ دیکھیں تو ایک دلچسپ تصویر ابھرتی ہے نا؟ کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف تو ٹیکنالوجی اور مرکزی پالیسیوں کے ذریعے نظام کو منظم اور مؤثر بنانے کی واضح کوشش نظر آتی ہے، جیسے یہ آپار IDs ہیں، آن لائن رجسٹریشنز ہیں، ڈیٹا پر انحصار بڑھ رہا ہے۔ جی ہاں۔ لیکن دوسری طرف راجنا سرسلہ جیسے واقعات یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ پالیسیاں ہمیشہ زمینی حقائق اور انفرادی ضروریات سے ہم آہنگ ہوتی ہیں؟ یہ واقعی غور طلب نکتہ ہے۔ ٹیکنالوجی اور مرکزیت اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن تعلیم کا اصل مرکز تو وہ کلاس روم ہے اور اس میں موجود استاد اور طالب علم ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے، خاص طور پر جب پالیسیوں کا نفاذ وہ غیر متوقع مقامی چیلنجز پیدا کر دے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید پالیسی سازوں کو مزید سوچنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ توازن بہت ضروری ہے۔